بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله عز وجل في مقام آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. رواه الترمذي في سننه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليهم. اللہ رب العزت نے مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین، ملک شام، مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کو بڑی فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ اس علاقے کے اندر اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ فلسطین ملک شام کا حصہ ہے اور فلسطین کے اندر ہی مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی ہے۔ کئی علاقوں سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے ہجرتیں کر کے اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا۔
ہجرتیں کرنے والے نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت یوشع علیہ السلام شامل ہیں۔ یہ مقدس سرزمین، یہ فضیلت اور عظمت والا علاقہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرزمین میں یعنی بیت المقدس میں اپنی موت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو، اس ملک کو، اس علاقے کو عظمت اور فضیلت والا بھی بنایا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ علاقہ انتہائی اہم بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بابرکت بھی بنایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ انبیاء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف نجات دی جس کو ہم نے جہان والوں کے لیے بابرکت بنایا ہے۔ گویا فلسطین کا، بیت المقدس کا، ملک شام کا علاقہ اللہ نے بابرکت بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یماننا، اللہ ہمارے ملک شام میں بھی برکتیں نازل فرما، ہمارے یمن کے اندر بھی برکتیں نازل فرما۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وفی نجدنا، ہمارے نجد کے علاقے کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے پھر دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یماننا، اے اللہ ہمارے شام میں، ہمارے یمن میں برکات نازل فرما۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پھر کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے نجد کے علاقے کے بارے میں بھی دعا کیجئے۔ اور دوسری روایت کے اندر مزید وضاحت ہے، انہوں نے کہا وفی عراقنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے عراق کے بارے میں بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے 3 مرتبہ دعا کرنے کے بعد یا تیسری مرتبہ یہ الفاظ فرمائے ہناک الزلازل والفتن وبها یطلع قرن الشیطان، جس علاقے کی تم بات کر رہے ہو وہاں تو زلزلے آئیں گے، وہاں تو فتنے آئیں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ یعنی آپ نے جتنی مرتبہ بھی دعا فرمائی ملک شام کے بارے میں، فلسطین کے علاقے کے بارے میں، یمن کے علاقے کے بارے میں، بیت المقدس اور مسجد اقصی والے علاقے کے بارے میں دعا فرمائی، آپ نے نجد عراق کے بارے میں دعا نہ فرمائی۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے مشرق کی طرف، مدینے سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہاں سے زلزلے اور فتنے رونما ہوں گے اور وہاں شیطان کے سینگ ہوں گے۔ اس سے مراد عراق کا علاقہ تھا،
اس کے لیے آپ نے جو پیشین گوئی فرمائی وہ بڑی بری تھی، اور ملک شام، یمن کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں آپ نے جتنی بھی احادیث اور روایات بیان فرمائیں، ساری کی ساری فضیلت والی، ساری کی ساری عظمت والی، اور مسلمانوں اور اسلام کے اندر ساری کی ساری بڑی اہمیت والی تھی۔ حتیٰ کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ للشام، شام والوں کے لیے خوشخبری ہے، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے۔ ہم نے کہا لأی ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس وجہ سے ملک شام والوں کے لیے خوشخبری؟ فرمایا لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہ، ملک شام والے اللہ کے ہاں اتنے زیادہ فضیلت والے ہیں، اتنے زیادہ وہ اللہ کے ہاں بہترین لوگ ہیں کہ اللہ کی نوری مخلوق، اللہ کے فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں کو بچھائے رکھتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ نے مسلمانوں کو قبلہ اول عطا کیا، جہاں اللہ نے مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ جیسی عظیم مسجد عطا فرمائی، جہاں بیت المقدس عطا فرمایا۔ اس علاقے کی بھی فضیلت، اس سرزمین کی بھی عظمت اور فضیلت، اور اس سرزمین پر رہنے والے مسلمانوں کی بھی عظمت، شان، مقام اور فضیلت۔ حتیٰ کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم، جب شام والے خراب ہو جائیں گے، یا شام والوں کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، یا ملک شام کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، فلا خیر لکم، پھر تمہارے لیے کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ لا تزال طائفۃ من امتی، آپ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی، منصورین لا یضرهم من خذلهم، ان کی مخالفت کرنے والے ان کی مخالفت کی وجہ سے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ساری دنیا بھی ان کی مخالف ہو جائے گی، ان کو نقصان اور رسوا نہیں کر سکیں گے، ان کو جناب شکست نہیں دے سکیں گے، ان پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ وہ علم والے، وہ محدثین کا گروہ، وہ اہل علم کا گروہ، وہ اللہ کے راستے میں جاننے دینے والے لوگوں کا گروہ، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کا گروہ، منصورین، اللہ نے ان کی مدد کی ہوئی۔ حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت قائم ہونے تک ان سارے کے سارے جو اللہ نے ان میں سے ایک گروہ حق والا بنایا ہے، اللہ نے ایک گروہ جو مدد کیا ہوا بنایا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ ان کو رسوا نہیں کر سکیں گے، ان کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ان کو مغلوب نہیں کر سکیں گے۔ اسی علاقے کے بارے میں مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، لا تقوم الساعہ حتی یتحول خیار اہل العراق الی الشام، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عراق کے بہترین لوگ ملک شام کی طرف منتقل نہ ہو جائیں، ملک شام کی طرف نہ چلے جائیں، شرار اہل الشام الی العراق، اور ملک شام میں رہنے والے لوگوں میں سے برے لوگ عراق کی طرف منتقل نہ ہو جائیں، یعنی ملک شام میں رہنے والوں میں سے جو برے لوگ ہیں وہ عراق میں چلے جائیں گے، اور عراق میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ شام میں چلے جائیں گے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالشام، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس وقت تم ملک شام کو لازم پکڑنا، سکونت کے لحاظ سے بھی، رہنے کے لحاظ سے بھی، مدد کے لحاظ سے بھی، تمہاری ہمدردیاں ہوں، تمہارے معاملات ہوں، وہ سارے کے سارے ملک شام کے ساتھ ہونے چاہیے۔ قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر آپ نے کیا، ملک شام، فلسطین،
بیت المقدس مسجد اقصی کے علاقے کا ذکر کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سیسیر العمل الی ان تکون جنود مجندۃ، ان قریب تمہارے جو معاملات ہیں وہ لشکروں اور گروہوں کی شکل میں ہو جائیں۔ جندم بالشام، ایک تمہارا لشکر ملک شام میں ہوگا، وجندن بالیمنی، ایک لشکر تمہارا یمن کے اندر ہوگا، وجندن بالعراقی، اور تمہارا ایک لشکر جو ہے وہ عراق میں ہوگا۔ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث صحابی رسول فرماتے ہیں خیر لی یا رسول اللہ ان ادرکت ذالک، اللہ کے رسول اگر میں یہ دور پاؤں، یہ وقت پالوں، فتنوں والا وقت ہو، ملک شام میں بھی ایک گروہ ہو، یمن میں عراق میں بھی ایک گروہ ہو، تو میرے لیے آپ وصیت کیجئے، حکم فرمائیے کہ میں کس گروہ میں شامل ہو جاؤں، میرے لیے آپ اختیار کیجئے، چناؤ کیجئے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ علیک بالشام، تم ملک شام کو لازم پکڑنا، تم شام والے گروہ میں شامل ہو جانا، شام والے گروہ کے اندر شامل رہنا، شامیوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، بیت المقدس والوں کے ساتھ، مسجد اقصی والوں کے ساتھ تو رہنا۔ فَإِنَّهَا خِيَرَةُ اللَّهِ مِنْ نَرْضِهِ، یہ ایسی ہے جو اللہ نے تمام زمینوں میں سے اس زمین کو پسند کیا ہے، خِيَرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ، تمام لوگوں میں سے اللہ نے ان لوگوں کو پسند کیا ہے، چنا ہے۔ فَإِمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ، اگر تم ملک شام میں نہ جا سکو، ان کے اندر شامل نہ ہو سکو، تو پھر یمن والوں میں شامل ہو جانا۔ وَاسْقُوا مِنْ غُدُورِكُمْ، اور اپنے جناب تم اپنے مشکیزوں سے، اپنے وہ پانیوں سے تم اپنے پانی کو پلانا، اپنے گھاٹ سے پانی پلانا۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ، اللہ رب العزت نے شام اور اہل شام کی ذمہ داری لی ہے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا اکرام، میری عزت کرتے ہوئے ملک شام اور شام والوں کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ وہ حق پہ رہیں گے، وہ امن پہ رہیں گے، وہ اسلام پر رہیں گے، وہ حق والوں کے ساتھ رہیں گے، وہ دین پر رہیں گے۔ اللہ نے ان کے ایمان کی بھی گواہی دی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کی بھی گواہی دی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ان کے ایمان اور عمل اور عقیدوں کی گواہی دی گئی۔ اپنے گھاٹ سے پانی پینے سے مراد کیا ہے؟ اپنے آبی وسائل پر بھروسہ کرنا، لوگوں کے وسائل پر، لوگوں کی معیشت پر، لوگوں کی اکانومی کی طرف، لوگوں کی انکم آمدن اور ان کے جناب معاملات کی طرف تم نہ دیکھنا، بلکہ اپنے معاملات، اپنے وسائل پر بھروسہ رکھنا۔ اس طرح کی بے شمار احادیث مبارکہ، بے شمار اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمودات مسجد اقصی کی فضیلت میں ہیں، بیت المقدس کی فضیلت میں ہیں، ملک شام کی فضیلت میں ہیں، شام کے علاقے کی فضیلت میں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس علاقے کو بھی فضیلت دی ہے، اس علاقے کو بھی عظمت دی ہے، اور اس علاقے کے مسلمانوں کو بھی ساری دنیا کے مسلمانوں پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی۔ یہ وہی علاقہ ہے کہ اللہ نے جس اسلام کی آبیاری، جس اسلام کی ابتدا مکہ اور مدینہ سے کی، اس کی دعوت اور تبلیغ اور غلبہ مکہ اور مدینہ سے شروع ہوا، پھر ساری دنیا کے اندر پھیل گیا، پھر سارے ان رومیوں اور فارسیوں پر، ان یہودیوں اور عیسائیوں پر، ان بدھ مت پارسیوں مجوسیوں پر، ان ایتھسٹ بے دین اور لا دین لوگوں پر اسلام کا غلبہ ہوا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 30 لاکھ مربع میل پر اسلام کا غلبہ، اسلام کا جھنڈا، عقیدہ
توحید کا جھنڈا، اللہ رب العزت کے اعلی کلمت اللہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا پھیلا، جھنڈا غالب ہوا، اسلام دین، اسلام کا قانون اس پہ غالب ہوا۔ اور یہ اسلام جو مکہ کے فران کی چوٹیوں سے نکلا تھا، جو مدینہ سے نکلا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا اختتام جب کرنا ہے، اس دنیا کا اختتام جب ہونا ہے، تو ملک شام سے، امام مہدی سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے، امام مہدی کے ساتھ نیک لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مل کر جو دجال کے خلاف جہاد کریں گے، جو یہودیوں کا کلا کما کریں گے، ان یہودیوں کو تباہ اور برباد کریں گے، اللہ رب العزت نے ان کا کلا کما اس ملک شام میں، اس بیت المقدس کی پاکیزہ بابرکت سرزمین میں کرنا ہے۔ یہ اتنی فضیلت والی زمین جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب پیغمبر کو، اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس تک سیر کروائی۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہے، ہم نے اس کو بابرکت بنایا، ہم نے اس کو عزت والی زمین بنایا، ہم نے اس کو عظمت والی زمین بنایا، ہم نے اس کو عظمت اور عزت والا علاقہ قرار دیا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ایو مسجد وضع فی الارض اولا، زمین پہ سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ قال، آپ نے فرمایا المسجد الحرام، بیت اللہ، مسجد حرام روئے زمین پر سب سے پہلے تعمیر کی گئی۔ قلت، میں نے پوچھا ثم ایو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بیت اللہ کے بعد، مسجد حرام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا کم بینہما، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فرق ہے، کتنا فاصلہ ہے، کتنی دوری ہے، کتنی مدت ہے، کتنا جناب زمانہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سنۃ، ان دونوں مساجد کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ۔ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول، بیت اللہ کے بعد سب سے پہلی مسجد، مسجد اقصی، جس کو اللہ نے پرسکون جگہ بیان کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس سرزمین میں ان کو بسایا بھی، اور ساتھ اس سرزمین کی فضیلت بھی بیان کی۔ سورۃ مومنون ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی والدہ محترمہ کو نشانی عطا فرمائی، اور ان کو ٹھکانہ دیا، پناہ دی، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک چٹان کی طرف، ذات قرار، وہ پرسکون ہے، ومعین، اور چشموں والی۔ اللہ نے اس علاقے کو پرسکون بھی بنایا، بابرکت والا بھی بنایا، انبیاء کرام کی مبعوث کی جگہ اور آماج گاہ بھی بنایا، انبیاء کرام کی ہجرت کی جگہ بھی بنایا، پرسکون اور پرسکون چشمے والا بھی بنایا۔ مسجد اقصی کی اللہ تعالیٰ نے قسم بھی اٹھائی، والتین والزیتون، تین کی قسم اور زیتون کی قسم۔ زیتون سے مراد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن کیا لکھتے ہیں کہ حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن زید، حضرت قعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہم نے کہا الزیتون ہوا بیت المقدس، زیتون سے مراد بیت المقدس۔ یہ قبلہ اول
جس کے بارے میں صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھائی۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ، آپ دعائیں بھی کرتے تھے، پسند بھی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، مسجد حرام ہو جائے۔ صلاۃ العصر، عصر کی نماز پڑھائی، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، نماز کے دوران ہی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا گیا، بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا۔ لمبا واقعہ، ایک صحابی بھی نماز پڑھ کے گئے، اپنے محلے علاقے کی مسجد والوں کو کہا، وہ عصر کی نماز میں مشغول مصروف تھے، انہوں نے بھی نماز کے دوران ہی قبلہ تبدیل کر لیا۔ پھر صحابہ کرام کو یہ پریشانی لاحق ہوئی، اس دوران جتنے ہمارے ساتھی فوت ہو چکے ہیں یا جتنے صحابہ شہید ہو چکے ہیں، ان سب نے تو مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اب ہمارا قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، بیت اللہ قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی، اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے آسمان سے قرآن کو نازل فرما دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان سے مراد یہاں نماز ہے کہ اللہ تمہاری بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہوئی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ لا تشد الرحال، صحیح البخاری کی حدیث ہے، مسجد اقصیٰ تو وہ مسجد ہے، بیت المقدس تو وہ بیت المقدس اور مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے، اجر و ثواب کے لیے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی طرف سفر نہ کیا جائے، سفر کے لیے نیت نہ کی جائے، رخت سفر نہ باندھا جائے۔ ایک مسجد حرام بیت اللہ ہے، وہ مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری مسجد نبوی ہے، وہ مسجد الاقصیٰ، اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ تیسری مسجد اقصیٰ ہے جس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تھی، اللہ سے دعا کی تھی۔ جب وہ فارغ ہوئے نا بیت المقدس کو تعمیر کرنے کے بعد، تو انہوں نے 3 دعائیں فرمائیں، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو بھی اس مسجد اقصیٰ کی طرف آئے گا، بیت المقدس کی طرف آئے گا، بیت المقدس کی طرف اپنے گھر سے بیت المقدس کی طرف اپنے گھر سے سفر کر کے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں پہنچے گا، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، الا کیوم ولدتہ امہ، ایسے ہو جائے گا جیسے اس کو اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا۔ یہ مسجد اقصیٰ، یہ بیت المقدس، یہ ملک شام، یہ ارض بابرکت، یہ بابرکت علاقہ، بابرکت سرزمین، یہ عظیم لوگ، اسلام پر عمل کرنے والے، خالص عقیدہ توحید والے، شرک اور کفر اور منافقت اور بدعات اور خرافات سے بیزار لوگ، جو آج اپنی جانوں کا نذرانہ اس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے پیش کر رہے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے بچوں کو کٹوا رہے ہیں، اپنی والدین، اپنے والدہ، اپنی ماں کو، اپنے آبا کو، اپنے باپ دادا، اپنی نسلوں کو اسلام کی خاطر قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ یہودیوں کے سامنے سینہ سپر کی ہوئی وہ دیوار بنے نظر آتے ہیں، جن کا دن بھی اسلام پہ قربان ہوتا ہے، جن کی راتیں بھی اسلام پہ قربان ہوتی ہیں، جن کی نسلیں، جن کا کاروبار، جن کے علاقے، جن کی زمینیں، جن کے شہر، جن کی رشتہ داریاں، جن کے سارے گھر بھی آج اسلام پہ قربان ہوتے نظر آتے ہیں۔ وہ عظیم لوگ جن کی عظمت اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر نے، وہ عظیم علاقہ، جس علاقے کی عظمت اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، وہ مسجد اقصیٰ اتنی عظیم مسجد ہے، بابرکت مسجد ہے، اتنی اہمیت، اتنی عظمت والی مسجد ہے اسلام کے اندر، اللہ کے ہاں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کی طرف سے دجال کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دجال بھی بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا، دجال بھی مسجد اقصیٰ میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن آج مسلمانوں کی کمزوری دیکھیے، ایمانوں کی کمزوری
گئی دیکھیے جس طرح ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سارے گروہ ساری جماعتیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی کما تدا الاقلۃ الی قصاتھا، جیسے کھانے والے کھانے کے پیالے پر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ومن قلۃ نحن یومئذ، کیا ہم کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، افرادی قوت کم ہوگی، اس لیے یہ کافر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ فرمایا نہیں میرے صحابہ، تعداد کم نہیں ہوگی، افرادی قوت کی کمی نہیں ہوگی، تعداد کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہوگی، جو موت سے نفرت کریں گے اور زندگی سے محبت کریں گے۔ جس مسجد میں دجال کو داخلے کی اجازت نہیں، آج اس مسجد میں یہودیوں نے گھوڑے باندھے ہوئے، آج اس مسجد میں یہودیوں نے اپنے جانوروں کو باندھا ہوا، آج اس مسجد کی بار بار یہودی بے حرمتی کرتے ہیں، حرمت اور عزت کو پامال کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، روکنے والوں کو شہید کیا جاتا ہے، بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، عورتوں پر ظلم کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کو کہ قبلہ اول کو شہید کرنے کی کوششیں اور سازشیں ہیں، اور آج ہمارے سامنے وہ حالات بھی ہیں کہ 57 یا 55 اسلامی ممالک بھی ہیں، ان کے پاس غوری اور غزنوی اور شاہین اور ایٹم بم جیسی عظیم طاقتیں بھی ہیں، اور 1.5 ارب مسلمان اس وقت کرۂ ارض پر روئے زمین پر ہیں، 55 اسلامی ملک بھی اللہ نے ان کو دیے ہیں، فوجیں بھی ان کے پاس ہیں، تیل اور دوسرے ذخائر اور خزانے بھی ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ایمانی غیرت آج تک کوئی اتنی بے حس قوم دنیا کائنات میں پیدا نہیں ہوگی جتنی بے حس اور بے غیرت قوم اس وقت مسلمان روئے زمین کے اوپر۔ غزہ شہر کو ملیا میٹ کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، وہ ویڈیوز وہ نظارے دیکھے بھی نہیں جا سکتے، وہ مناظر انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، وہ ایمبولنسز والے جو لاشوں کو اٹھا کر ہسپتال میں لے کر آتے ہیں ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، وہ بار بار ان لاشوں اور بچوں کی جسموں کے اوپر کھڑے ہو کر روتے چلاتے ہیں، وہ بار بار اپنی بچی کھچی عمارتوں کے اوپر کھڑے ہو کر امت محمدیہ اور امت مسلمہ کو آوازیں دیتے ہیں، امت مسلمہ کے فرعون حکمرانوں کو آوازیں دیتے ہیں، یہ اپنی عیاشیوں کے اندر، اپنی مکاریوں کے اندر، اپنی دوستیوں کے اندر، اپنے یارانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے یہودیوں کو اپنا باپ اور اپنا رب بنایا ہوا ہے، اور کسی بدبخت نے امریکہ کو اپنا باپ اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ وہ امریکہ وہ یہودیوں اور اسرائیل کی کھلم کھلی علن اعلان مدد کر رہا ہے، اپنا اسلحہ، اپنی فوجیں، اپنے جناب بحری بیڑے بیچ رہا ہے۔ یہ میک ڈونلڈ، میں آج ہی خبر پڑھ رہا تھا، یہ میک ڈونلڈ جہاں ہمارے مسلمان بڑے خوش ہو کر دعوتیں کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں ڈنر کرتے ہیں، وہاں جناب وہ سارے کے سارے ان کے کھانے اڑائے جاتے ہیں، وہ میک ڈونلڈ اسرائیلی فوجیوں کو فری کھانے مہیا کرتا ہے، وہ ساری کی ساری مصنوعات، اور یہ سارے کے سارے یہودی اور عیسائی الکفر ملت واحدہ، یہ کفر ایک جماعت ہو کر ایک جماعت کا منظر پیش کرتی ہوئی مسلمانوں پر چڑھائی کر رہی ہے۔ وہ امریکہ بھی، وہ اسرائیل بھی، وہ جناب یہودی بھی فلسطین کے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، ان پر فاسفورس بمباری کر رہے ہیں، ایسے بم برسا رہے ہیں جس پر نہ صرف مسلمانوں کا قتل عام ہوگا بلکہ ان کے جسم بھی پگھل جائیں گے، نعوذ باللہ، ان کے جسم بھی گل سڑ جائیں گے، ان کی لاشوں کو، ان کے جسموں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج چوتھا دن ہے یا 5واں دن، غزہ شہر کی بجلی بھی بند، ان کا پانی بھی بند، ان کی خوراکیں بھی بند، اور اوپر سے اسرائیل اور یہودیوں کے اور امریکہ کی شیر باد کے ساتھ ان کا اسلحہ دیا ہوا، وہ بھرپور بمباری دن رات کرتے ہیں ان کے گھروں پر، ان کے ہسپتالوں پر، ان کی مساجد پر، ان کے اداروں پر، ان کے بینکوں پر، ان کے سکولوں پر، کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ 55 مسلمانوں کے حکمران اور 55 ملکوں کی عوام اور مسلمان اپنے اپنے جناب معاملات میں، اپنی عیاشیوں میں، اپنی عیاریوں کے اندر پڑے
ہوئے ہیں کہیں ہمارا امریکہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، وائٹ ہاؤس کا طواف رہ گیا تو ہماری دنیا تنگ ہو جائے گی۔ وہ غیر مسلم ملک آج تک جتنے بھی آپ کو مذمت کرتے نظر آئیں گے وہ روس کی شکل میں یا آئرلینڈ کی شکل میں وہ غیر مسلم ملک تو مذمت کرتے نظر آئیں گے، اور اسلامی ملک نہ مذمت کرتا ہے، نہ ان یہودیوں عیسائیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نہ آپس میں جناب ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کرتے ہوئے ان مظلوم مسلمانوں کی خاطر، اس مسجد اقصی کی حفاظت کی خاطر، اس بیت المقدس کی حفاظت کی خاطر کھڑے ہوتے نظر نہیں آتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ آج ہم روتے تو ضرور ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے گرنے والے آنسو فلسطینی مسلمانوں، بچوں، عورتوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ورلڈ کپ میں ہار اور جیت معیار ہے اس کی۔ آج ہماری آنکھوں سے آنسو تو نکلتے ہیں لیکن ان آنسوؤں کا مقصد ہمارے معاملات، ہماری دنیا ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، دین اسلام نہیں ہے، اسلام کی سربلندی نہیں ہے، اسلام کی خاطر جہاد والوں کے لیے ہمدردی نہیں ہے، اسلام کی خاطر کٹنے مرنے شہید ہونے والے مسلمانوں کی ہمدردی نہیں ہے۔ اور آج ہماری حالت اسلامی ممالک میں سے واحد اسلامی ملک جس کے پاس غوری بھی ہے، جس کے پاس غزنوی بھی ہے، جس کے پاس شاہین بھی ہے، کبھی سنا کرتے تھے ایک بٹن دبا دیا 2 منٹ میں اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ وہ بچپن کی باتیں، پتہ نہیں کن لوگوں کو جناب وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ان ظالموں نے، ان فرعونوں نے، ان دجالوں نے لگایا ہوا کہ مسلم امہ کٹ رہی ہے، مر رہی ہے، مسلم امہ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم وہ مناظر انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ اپنے رب کے لیے جس کو انہوں نے رب بنایا ہوا ہے اس امریکہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے۔ اور ایک وہ ہمارا وزیر اعظم، وہ ککڑ کے لکڑ کہاں سے اس بدبخت گندے انڈے کو اٹھا لیا اور وہ جناب اس پہ بٹھا دیا، اس کو کام ہی نہیں ہے بدبخت کو۔ کبھی وہ عورتوں کے ساتھ سیلفیاں لے رہا ہے، کبھی یورپ میں جا رہا ہے 7 دن وہاں دھکے کھا رہا ہے، کبھی کہاں جاتا ہے کبھی کہاں۔ وہ تو بیان بھی نہیں دے سکا، وہ تو مذمت بھی نہیں کر سکا، وہ تو امت مسلمہ کو اکٹھا نہیں کر سکا۔ ان بدبختوں کو یہ بھی نہیں پتا اللہ نے 55 ممالک 57 ممالک کی اللہ نے کمانڈ، اللہ نے چیف، اللہ نے قیادت تمہیں دی ہے، اللہ نے تمہیں ایٹمی پاور بنایا ہے، اللہ نے تمہارا روب اور دبدبہ رکھا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں فلسطین کے لوگ جس ملک میں بھی ہے وہ بار بار جو اپیل کرتے ہیں اس اپیل کے اندر ہمارے ملک کا، ہمارے ملک کی عوام کا، ہمارے ملک کے حکمرانوں کا نام لیتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں ساری دنیا بھی منہ موڑ لے، جو ہمارا مسلمانوں کا تعلق پاکستان، اس ملک، اس کے حکمران، اس کے عوام کے ساتھ ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ اس ملک کے باشندے، اس ملک کی فوج اور حکمران ہماری مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا یہ اسلامی طاقت، یہ ایٹمی طاقت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ان فرعونوں سے، ان دجالوں سے سوال ہوگا۔ یہ کرسیاں اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ طاقتیں، یہ تمہاری قوتیں، یہ ساری اللہ کی عنایت کی ہوئی ہیں، یہ بادشاہتیں اللہ کی عنایت کی ہوئی ہیں، یہ جتنی تمہاری تنظیمیں ہیں، جتنی تمہاری جماعتیں ہیں، کئیوں کے پاس کئی لاکھ کارکن ہیں، گھروں میں بیٹھے ایک آدھ جلسہ کر لیا ختم ہو گیا۔ وہ آئرلینڈ کے اندر جو غیر اسلامی ملک ہے، غیر مسلم ملک ہے، اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جلسے، جلوس، ریلیاں، احتجاج فلسطین کے حق میں نکلا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ ہمارا ورلڈ کپ بچ جائے، یہاں کیا ہے؟ ہماری معیشت بچ جائے، ہماری اکانومی بچ جائے، ہمارا IMF ناراض نہ ہو جائے، امریکہ ہمارا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ہم اس کے خلاف بیان بھی نہیں دیتے، کھڑے بھی نہیں ہوتے۔ اور ظالموں، تمہیں طاقتیں اللہ نے دی ہیں اسلام کی قوت کے لیے، تمہیں ایٹمی ملک اللہ نے بنایا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، فلسطین اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، بیت اللہ کی حفاظت کے لیے، مسجد نبوی کی حفاظت کے لیے تمہیں اللہ نے سربلندیاں عطا کی، عظمتیں عطا کی، عزتیں عطا کی، تمہیں اللہ نے مسلم امت کی قیادت عطا کی، اور تم تو وہ گندے بدترین لوگ نکلے جو قیادت تو
درکنار غلامیوں کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وائٹ ہاؤس کے طواف کر رہے ہو، IMF کو سجدے کر رہے ہو، امریکہ کو رب بنایا ہوا ہے، امریکہ کو پجاری بنایا ہوا ہے، امریکہ کے پجاری بن چکے ہو۔ آج وہ لوگ یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور مسلمان ملک اپنے اپنی کرسیوں کو لے کر اپنے اپنے اقتدار کے نشے میں خوش ہیں۔ یہ بدبخت ہمارے حکمران، ایک ایک دجال فرعون نکلتا ہے، سینکڑوں گاڑیوں کا اس کے ساتھ قافلہ موجود ہوتا ہے، سینکڑوں لوگ اس کی حفاظت میں موجود ہوتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کی شکل میں اس کا ماہانہ خرچہ ہے۔ اس بندر کا جس کو اتنی بڑی کرسیاں عطا کر دی گئی، دے دی گئی، اس کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کی سربلندی، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا تجھ سے سوال کیا جائے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کو اللہ نے غالب کرنا ہے، اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے جناب کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو پسے پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ لڑنے والے پر فرض ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ قتال اور جہاد کے نام پر تمہیں موت پڑ جاتی ہے، قتال اور جہاد کو کا نام لینے والے کو تم دہشت گرد قرار دیتے ہو، اور خود جا کر ان ظالموں کے، ان پلیدوں نجس ملعونوں کے پاؤں میں گر جاتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کی تیاری یہ مسلمان حکمرانوں پہ ضروری ہے، مسلم افواج پر ضروری ہے، یہ مسلمان ملکوں پر ضروری ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کمزوروں کے بارے میں تم کیوں نہیں لڑتے؟ جو مردوں میں، عورتوں میں سے، بچوں میں سے ہیں، جن کو انہوں نے جن پر اتنے ظلم کیے ہیں، وہ رب سے دعائیں کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نکال دے جس کے رہنے والے ہم پہ ظلم کرتے۔ ان کے دشمن اللہ نے ہمارے دشمن قرار دیا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور تم لوگوں میں سے دشمنی میں سب سے سخت ایمان والوں کے لیے وہ پاؤ گے جو یہودی اور مشرک ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، یہودی بھی تمہارے دشمن اور مشرک بھی تمہارے دشمن۔ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر یہودیوں سے دوستی اور مشرکوں سے دوستی کرتے ہو، تمہاری معیشت، تمہاری اکانومی، کہتے ہو ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، ہماری معیشت ختم ہو جائے گی، ہمارا یہ، اور جنہوں نے امریکہ اور یہودیوں سے دشمنیاں کی ہیں، کیا ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے؟ تم سے زیادہ عزتوں کے ساتھ وہ دنیا کے اندر جی رہے ہیں، تم سے زیادہ عزتوں کے ساتھ وہ دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تم بیچاروں کے پاس تو اپنا ہے ہی کچھ نہیں، مانگی تانگی حکومتیں، مانگی تانگی معیشت، مانگے تانگے ڈالر، ان کے قدموں میں پاؤں رکھ کر، ان کے قدموں میں سر رکھ کر، ان کے پاؤں میں سر رکھ کے کرسیاں مانگتے ہو، پھر ان کی غلامیاں کرتے ہو، اور اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران کہتے ہو، وزیر اعظم کہتے ہو، صدر کہتے ہو، اپنے آپ کو جناب اس ملک کے اور اس عوام کے ٹھیکیدار کہتے ہو۔ اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ یہودی تمہارے دشمن، یہ عیسائی تمہارے دشمن، یہ مشرک تمہارے دشمن۔ جی اسرائیل کو تسلیم کر لینے سے کیا ہو جائے گا؟ UAE نے بھی تو تسلیم کر لیا ہے، تسلیم کرنے سے یہ ہوگا جو ہو چکا ہے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں ہو چکی ہیں، بچوں کو ذبح کر دیا گیا ہے، عورتوں کو جناب وہ بمباری کے، اور بچوں اور بوڑھوں کو اور نوجوانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ آج آپ اگر نظارہ دیکھیں سوشل میڈیا میں، غزہ شہر پورے کا پورا ملیا میٹ کر دیا۔ تم رہو دوستیوں میں، تم رہو یارانوں میں، نہیں جی ترکی ہمارا جناب خیر خواہ ہے، وہ اسلامی ملکوں کا لیڈر ہے، جاؤ جا کے سرچ کر کے دیکھو، اسرائیل کی سب سے زیادہ 2022-23 کے اندر جس نے تجارت اسرائیل سے کی ہے وہ ترکی ہے، جس کو تم لیڈر بنا کر بیٹھے ہو۔
نہیں جی سعودی عرب ایسا کرے گا، وہ اپنے شہر اسرائیلیوں کو دے رہا ہے، نہیں جی متحدہ عرب امارات کرے گا، وہ جناب اسرائیل کو تسلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے شیر ہیں جن کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں، جن کو اللہ نے یہ قوتیں دی ہیں، جن کو اللہ نے غیرت دی ہے۔ یہ غیرت والے چند لوگ یا چند حکومتیں یا چند تنظیمیں یا چند عزت والے لوگ جن کو اللہ نے اسلام کی غیرت عزت عطا کر دی، جو آج سینہ سفر ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ سارے بے حس ہو چکے ہیں۔ ساری کی ساری مسلم امہ اتنی بے حس قوم آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھی ہوگی جتنی بے حس قوم اس وقت 1.5 ارب مسلمان 57 اسلامی ملکوں کی صورت میں کرۂ ارض اور روئے زمین پر موجود ہیں۔ خلوص سے دعائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فلسطینیوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہے۔ مومن کی مثال تو ایک جسم کی ہے، جسم کے ایک حصے پہ تکلیف ہو سارا جسم بیدار رہتا ہے، سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ المسلم اخو المسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے۔ ہمارا رد عمل فلسطینیوں کی تکلیف ان کی نہیں، ہماری تکلیف ہے۔ خلوص سے ان کے لیے دعائیں ہیں۔ جو لڑ نہیں سکتے وہ لڑنے والوں کی حمایت تو کر سکتے ہیں نا، حمایت نہیں کر سکتے ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، دعائیں نہیں کر سکتے ان کے لیے آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ کس کیٹیگری کے اندر ہیں؟ جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے، یہودیوں عیسائیوں کو تباہ و برباد کرنے والے، یا ان کے مددگار، یا ان کے لیے دعائیں کرنے والے، یا ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، یا ان کے لیے آواز بلند کرنے والے، یا ان کے لیے دعائیں کرنے والے، یا ان کا معاشی بائیکاٹ کرنے والے کہ ان یہودیوں کا معاشی بائیکاٹ کرنا ہے، ان عیسائیوں کی پروڈکٹس کا، مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ہمارے گھروں میں کوئی چیز ان کی نہیں آئے گی جی، کیا ہوگا بائیکاٹ کرنے سے؟ ایسے ہی آپ مولوی لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم 57 اسلامی ملک ان کے معاشی بائیکاٹ اور مصنوعات کا بائیکاٹ کر دینا، ان کے نزدیک تو ان کی معیشت، اکانومی ان کا رب ہے، گھٹنے ٹیک دیں گے، تمہارے علاقے تمہارے حوالے کر دیں گے، مسجد اقصی بیت المقدس کو خالی کر دیں گے، غزہ کو خالی کر دیں گے۔ اس مردود ملعون امریکہ کے جو بحری بیڑے چلے ہوئے ہیں، ان کی جو فوج اور اسلحہ اسرائیل میں پہنچا ہوا ہے، اللہ کی قسم تم کر تو دیکھو، تم غیرت ایمانی کا جذبہ دکھا کو تو دیکھو، اللہ کی قسم ہر چیز اپنی جگہ پہ واپس لوٹ آئے گی۔ اللہ نے غلبہ تمہارے لیے رکھا ہے، اللہ نے فتح تمہارے لیے رکھی ہے، اللہ نے عزت اسلام اور مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن گھروں میں بیٹھ کر یا اللہ ابابیل بھیج دے، ان کو ابابیل تباہ کر دے، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم اپنے کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی معیشت اکانومی میں لگے ہوئے ہیں، ہم روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے جناب سوئٹزرلینڈ اور لندن اور امریکہ کے بینکوں میں لے جانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے بڑی مشکل سے وزارت کی کرسی کو سنبھالا۔ اللہ کی قسم کسی نے لکھا تھا آج اگر ابابیل پتھر لے کر آ بھی جائے نا، وہ یہودیوں پر، وہ عیسائیوں پر، اسرائیلیوں پر، امریکہ پر نہیں برسائیں گے، تمہارے 57 اسلامی ملکوں کے اوپر برسائیں گے کہ تم بے حس ہو چکے ہو، تم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا۔ آؤ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اسلام کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں۔ جہاں تک ہمارا اختیار، ہمارا حق، ہماری قدرت ہے، اس قدرت سے، اس اختیار، اس حق سے جناب اس کو پورا کرتے ہوئے فلسطین مسلمان ملک اور مسلمان عوام کے ساتھ، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے والے، اسلام پر مرنے مٹنے والے، اسلام پر زندہ رہنے والے، اسلام کے لیے کوششیں کاوشیں کرنے والے، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے بنا دے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت مند بنا دے، اللہ اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو غیرت مند بنا دے، اللہ ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر کے ان کے خلاف لڑنے کی، یہودیوں، عیسائیوں، اسرائیلیوں بدبختوں کو تباہ کرنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اسلام کا، مسلمانوں کا بول بالا اور غلبہ اور فتوحات عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ ان الحمد للہ